بعض لوگ اپنے علم کو صرف تقریروں کی حد تک رکھتے ہیں، نہ اہل علم سے ان کا تعلق ہے، نہ وہ کبھی لائبریریوں کا قصد کرتے ہیں، نہ مشاورت کرتے ہیں اہل علم سے. بنے مفتی ہیں، بعض مرتبہ بعض خطبات دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، پھر انہیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض مرتبہ بعض احباب سے پوچھا گیا کہ آپ تیاری کرتے ہیں؟ کہا کہ مجھے تیاری کیا ضرورت ہے، میں نے تو پڑھ رکھا ہے جو پڑھ رکھا ہے. وہ سالوں کا جو اس نے 15-20 سال پہلے، 10 سال پہلے، 5 سال پہلے جو پڑھ رکھا ہے، اب وہی بتانے کے بارے میں سوچتا ہے. ساری چیزیں ویسے ہی محفوظ کر رکھی ہوں گی، اس نے ضائع کر دیا ہوگا اکثر، اور بہت ساری باتیں جو اس نے صحیح سمجھی ہوں گی اب وہ سمجھ میں بھی فرق آ گیا ہوگا، وہ لوگوں کے خیالات سے متاثر بھی ہو گیا ہوگا. تو اہل علم سے مواصلہ ضروری ہے. یہ عالم کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، بلکہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، سبحان اللہ. اور ایسے لوگ موجود ہیں، بعض مرتبہ مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں، لوگوں کی آراء سے، ان کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں. وہ علماء نہیں ہوتے ہیں جن کے خیالات سے متاثر ہوتے ہیں، بس ان کے خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں، پھر اپنا منہج چینج کر لیتے ہیں، اپنا انداز بدل لیتے ہیں، اور پھر گمراہ ہوتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ بڑے داعین ہوتے ہیں، کبھی کبھی بڑے مبلغ ہو کر سامنے آتے ہیں، مگر سبحان اللہ ان کی دعوت منہج کے خلاف ہونے کی وجہ سے گمراہ کن ہوتی ہے. گرچہ کہ بڑے صاف ستھرے نظر آتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، دیندار بھی نظر آتے ہیں، بلکہ خشیت بھی ان پر ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی تقریریں کرتے ہوئے روتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، سبحان اللہ. مگر یہ لوگ اگر مواصلہ نہیں رکھتے علم سے تو سبحان اللہ یہ خطرناک ہوتے ہیں. میں نے بات سنی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو اور 5 سال تک اس نے پریکٹس چھوڑ دی ہو تو میڈیکل انسٹیٹیوٹ کیا کرتے ہیں، اس کے سرٹیفکیٹ واپس لے لیتے ہیں کہ بھائی اب تم ڈاکٹر نہیں رہے، تم نے 5 سال تک وہ پریکٹس چھوڑ رکھی تھی تو تم کیسے ڈاکٹر ہو سکتے ہو؟ اب کسی کو علاج کرنے کے لیے اپنے پاس بلاؤ گے تو مار ہی ڈالو گے. ایسا ہی معاملہ علماء کا ہے کہ اگر انہوں نے علم سے مواصلہ نہ رکھا ہو تو ہو سکتا ہے مسائل میں غلطی کر جائیں اور بجائے ہدایت کے ضلالت کے وہ کام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. تو اہل علم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے، اس کا بھی خوب خیال رکھا جائے. اہل علم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس علوم شرعیہ پر عبور ہوتا ہے. وہ سارے علوم کو مز کم جانتے تو ہیں، اصول فقہ، اصول حدیث، مصطلحات حدیث، اور پھر جو ہے علوم تفسیر وغیرہ پر ان کو عبور حاصل ہوتا ہے، مقاصد شریعت پر نگاہ ہوتی ہے. تو یہ اہل علم ہے، عبور ان کو حاصل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی چیز میں تخصص نہ کرتے ہوں، ان کو متخصص کسی شعبے میں نہ ہوں، مگر ضرور اس سے متعلق وہ علم رکھتے ہیں. یہ اہل علم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اس طرح ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ علم جب بیان کرتے ہیں تو علم محض علم نہیں بیان کرتے، وہ فہم کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور خاص طور پر کیا، وہ سلف کی فہم کا خیال رکھتے ہیں. یہ اہل علم کی علامتوں میں سے ایک علامت، بلکہ بڑی صفتوں میں سے ایک صفت ہے. وہ قال اللہ و قال الرسول نہیں بولتے صرف، بلکہ قال اللہ کو سمجھنے اور قال الرسول کو سمجھانے کے لیے وہ صحابہ کرام کے سلف کی فہم کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور جو ایسا نہ کرے اور بولے، عام طور پر لوگ بولتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایسا، فلاں سمجھتے ہیں ایسا. آپ کی سمجھ سے ان کی سمجھ سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ میں نے ایسا سمجھا ہے، میں سمجھتا ہوں ایسا. تو ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو یہ بولے میں سمجھتا ہوں، وہ سمجھتا ہے، تو سمجھتا ہے. تیری سمجھ سے، اس کی سمجھ سے، اپنی سمجھ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، بلکہ گمراہی پھیلنے والی ہے. تو اہل علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہی علم ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. وہ اس کے بعد فہم سلف کا پیش کرتے ہیں. یہ علماء وغیرہ کی جو باتیں ہیں یہ علم کے ایکسپلینیشن ہیں، علم کی تشریحات ہیں، توضیحات ہیں، علم کو سمجھنے میں مدد دینے والی باتیں ہوتی ہیں. وہ علم نہیں ہوتا. جاہل ہے وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ علماء جو بولتے ہیں وہ بھی علم ہوتا ہے. وہ علم کی تشریح ہے، یاد رکھیں. علم وہ ہے جو اللہ نے فرمایا، علم وہ ہے جو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد علماء اس کی وضاحت کرتے ہیں، یہ ضروری بات ہے. اور علماء کی وضاحتیں ہم لیتے ہیں اگر سلف صالح کے مطابق ان کی سمجھ ہوتی ہے. تو اللہ نے اصول بتایا نہیں، کیا بتایا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے علم لو. ذکر سے مراد یہاں وہ ذکر نہیں جو تسبیحیں پڑھتے ہیں یا من کے ڈھکیلتے ہیں یا اس طرح کی جو بات ہیں، اللہ اللہ کہنے والے لوگ ذکر مراد. یا اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل فرمایا. ذکر سے مراد کیا ہے؟
کیا ہے ذکر سے مراد؟ آپ لوگ جانتے ہیں قرآن مجید ہے، یعنی علم مراد ہے یہاں. وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. زہاد اور عباد سے نہیں پوچھنا ہے. کسے پوچھنا ہے؟ عالموں سے پوچھنا ہے. اور یہ عالموں کی صفت ہوتی ہے. اگر عالموں کے ذریعے صفات پائی جائیں، علماء نے جو ہے کئی ایک صفتیں بیان کی ہیں، بہت ساری صفتیں بیان کی. جو ابرز صفات تھیں، جو بڑی صفات تھی، میں نے ان کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کیا ہے. 14-15 بلکہ اس سے بھی زیادہ کئی ایک صفات کا علماء نے تذکرہ کیا ہے. اہل علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے علم میں غلطی سے، اور پھر عمل کرنے کے معاملے میں غلطی سے، فہم کے معاملے میں غلطی سے. تو یہاں ایک بات میں نے جو بھی بیان کیا آپ کے سامنے کہ اہل علم کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ علم کو فہم سلف سے سمجھتے ہیں، سلف کے فہم سے سمجھتے ہیں. اس کے بغیر وہ علم کو نہیں لیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ سلف کا فہم بڑا ضروری ہے، اور اگر کوئی آدمی فہم سلف کو چھوڑ دے تو گمراہ ہوتا ہے. صحیح، اسی کو ہم منہج سلف کہتے ہیں. منہج اصل میں کیا ہے؟ فہم سلف کی بنیاد پر بننے والا راستہ ہے. دو الفاظ ہیں ہمارے پاس، ایک فہم ہے، ایک منہج ہے. ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں چھوٹا سا فرق ہے، معنوی لفظی فرق ہے. اگر دیکھا جائے تو فہم کا مطلب ہوتا ہے سمجھ، اور منہج کا مطلب ہوتا ہے راستہ. جو راستہ فہم کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ منہج ہوتا ہے. اب میں بتاتا ہوں، فہم میں بھی فرق ہے اور منہج میں بھی فرق ہے، سلف میں بھی فرق ہے. سلف کس کو بولتے ہیں؟ وہ سارے بزرگ جو گزر گئے. اب یہاں خاص طور پر اصطلاحی معنی یہ ہے سلف کا، وہ سارے بزرگ جو دیندار ہو کر گزر گئے، دیندار ہو کر گزر گئے. ہمارے وہ سارے پیشوا بزرگ اسلاف جو ہم سے گزر گئے دینداری کی حالت میں. اب ان میں کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بعض حدیثوں میں خیر القرون کا لفظ ہے. بعض دعات اور مبلغ جو ہے الفاظ تذکرہ کرتے ہیں، امام البانی وغیرہ نقل کرتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خیر القرون کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح نہیں، خیر الناس زیادہ ثابت ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. معلوم ہوا کہ وہ سلف ہیں ہمارے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے. کون تھے وہ؟ صحابہ کرام تھے. پھر اس کے بعد آنے والے تابعین تھے، پھر تبع تابعین تھے. کیا یہی لوگ سلف ہیں؟ ان کے علاوہ سلف نہیں ہے؟ تو بات تو درست یہ ہے کہ اگر ان کا کسی نے ڈھنگ سے اتباع کیا ہو وہ بھی سلف ہوتے ہیں، وہ بھی سلف ہوتے ہیں. اب انہی سلف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث بھی کہتے ہیں. یہ سلف کیا ہے؟ اہل حدیث اور سلف الگ الگ ہیں کیا؟ اہل حدیث کا منہج بھی وہی ہے جو سلف کا منہج ہے. منہج سلف کا مطلب کیا ہے؟ منہج اہل حدیث ہے، یاد رکھیں. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. امام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی نقل کرتے ہیں، کیا نقل کرتے ہیں؟ اہل الحدیث ہم السلف من القرون الثلاثہ. کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ قرون ثلاثہ کا تذکرہ آیا ہے، 3 صدیوں کا تذکرہ آیا ہے. بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. امام ابن تیمیہ بیان فرماتے ہیں، اس کو تھوڑا سمجھیں تو بات آسان ہو جائے گی. کیا کہتے ہیں؟ وہ اہل حدیث ہیں من القرون الثلاث، ہم السلف، اہل حدیث ہیں. اور اہل حدیث کون ہیں؟ ہم السلف. تو سلف اہل حدیث کے علاوہ ہوئے اہل الحدیث ہم السلف. اہل حدیث کیا ہیں؟ وہی سلف ہیں. سلف اہل حدیث ہیں، اہل حدیث سلف ہیں. من القرون الثلاثہ، قرون ثلاثہ میں جو خیر الناس کی بات ہوئی ہے وہ اہل حدیث ہیں، وہی سلف ہیں. ومن سلک مسلکہم یا سلکہم، جنہوں نے ان کے منہج کا اتباع کیا، جنہوں نے ان کے راستے کا اتباع کیا، من الخلف، وہ بھی انہی میں سے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ جملہ ایک کہا کہ وہ اہل حدیث ہیں جو سلف ہوتے ہیں قرون ثلاثہ میں. سلف کس کو کہتے ہیں؟ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں جو قرون ثلاثہ میں تھے. کیا یہی لوگ سلف ہیں؟ نہیں. انہوں نے کہا اس کے بعد جن لوگوں نے ان کا راستہ اختیار کیا خلف میں سے، وہ بھی سلف میں موجود ہیں. یہ شرط ہے، یاد رکھیں. ان کے نہج پر چلتے رہے ہوں تو قریب قریب کے سارے علماء اور بزرگ بھی ہمارے اسلاف ہیں. اگر ان کا راستہ وہی رہا ہو جو قرون ثلاثہ کے لوگوں کا راستہ رہا تھا. یہاں ایک بات میں ضرور کہتا چلوں کہ سلف قرون ثلاثہ میں موجود تھے، ٹھیک ہے. اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے
جن کو ہم سلف نہیں مانتے. قرون ثلاثہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سلف نہیں ہو سکتے. سلف کی تعریف میں نے کیا بتائی؟ وہ فہم کے اعتبار، سمجھ کے اعتبار سے سلف ہوں، یعنی ان کا فہم جو ہے درست رہا ہو. تو معلوم ہوتا ہے، اس سے ایک لفظ معلوم ہوا کہ سلف غلط بھی ہو سکتے ہیں، سلف صحیح بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس سلف خیر والے بھی ہو سکتے ہیں، سلف صالح بھی ہیں، اور سلف غیر صالح بھی ہیں. بتاؤں، یہ قرون ثلاثہ میں ہی بڑے بڑے فتنے وجود میں آئے تھے. خوارج کب وجود میں آئے؟ یہ 3 صدیوں کی بات ہے. معتزلہ وغیرہ وغیرہ، بڑے قدریہ، مرجیہ، یہ سارے جہمیہ، یہ سب کم پیدا ہوئے. جہم بن صفوان، اس کا استاد جعد بن درہم 105 ہجری کا ہے، اسے ذبح کر دیا گیا مرتد ہونے کے جرم میں. کیا وہ بھی سلف ہے؟ نہیں، سلف نہیں. اس طرح فہم بھی غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے. تو صحیح فہم رکھنے والے لوگ سلف ہیں، اور غلط فہم رکھنے والے لوگ سلف نہیں ہو سکتے ہیں. وہ اوروں کے پاس سلف ہو سکتے ہیں. اس طرح آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سلف کی بات کریں گے، تو ان سے غلطی میں نہ پڑ جائیے، ان کے اس خیال سے گمراہ نہ ہو جائیے کہ لوگ سلف کی بات کریں تو سب ایک ہی سلف کی بات کر رہے ہیں. نہیں، جہمی کیا بولے گا؟ اپنے اسلاف کی بات کرے گا. مرجی کیا؟ اپنے اسلاف کی بات کرے گا. جب اسلاف کی بات کرے تو ہم بولیں یار یہ بھی سلف کی بات کرنے والا ہے. بولے ہم بولتے ہیں دین کو سمجھنا چاہیے کیسے؟ فہم سلف سے. اور بولا میں بھی فہم سلف سے سمجھتا ہوں. وہ اپنے اسلاف کی بات کر رہا ہے جو گمراہ ہو چکے ہیں. تو سلف کا مطلب کیا ہے؟ وہ سلف جنہوں نے دین کو صحیح سمجھا ہے. دین کی جن کے پاس صحیح سمجھ تھی وہی صحیح سلف ہیں، اور جن کے پاس دین کی صحیح سمجھ نہیں تھی وہ گمراہ ہو چکے ہیں. صحیح سمجھ کیا ہے، غلط سمجھ کیا ہے، ابھی اس کو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو معلوم ہوا صحیح سمجھ بھی ہوتی ہے، غلط سمجھ بھی ہوتی ہے. صحیح سلف بھی ہوتے ہیں، غلط سلف بھی ہوتے ہیں. جن کی سمجھ صحیح تھی وہ سلف ہیں، اور وہی اہل الحدیث ہیں، اور انہی کو ہم طائفہ منصورہ بھی کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کا ایک طبقہ ایسا رہے گا جو منصور ہوگا، حق پر ظاہر ہوگا، اور پھر انہیں نقصان پہنچانے والے نقصان ہی پہنچائیں گے. امام احمد بن حنبل سے طائفہ منصورہ کے بارے میں پوچھا گیا. امام ابن حجر وغیرہ فتح الباری میں اس کو نقل کرتے ہیں، کہا کہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ تو کہا ان لم يكونوا اہل الحدیث فما ادری من ہوں، اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہے مجھے نہیں معلوم ہے پھر کون ہے. تو یہ بات انہوں نے بیان کی. طائفہ منصورہ کیا ہے؟ وہ بھی اہل الحدیث ہیں. یہ مختلف نام ہیں، صفاتی نام ہیں، یاد رکھیں. تو طائفہ منصورہ بھی وہی ہیں، اہل الحدیث بھی وہی ہیں، سلف بھی وہی ہیں، فرقہ ناجیہ بھی وہی ہیں. پھر اللہ کے رسول نے ایک بات بیان فرمایا کہ اسلام غریب ہوگا، غریبی لوٹے گا. طوبیٰ للغرباء، غرباء بھی وہی ہیں. پھر محمدی یا اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ سارے جو ہے ایک ہی ہیں اصل میں، یہ صفاتی نام ہیں سب کے. تو یہ صحیح سمجھ رکھنے والے لوگ تھے جن کے نام موجود ہیں. اب ان کی کیا صفتیں ہیں، کیسے سمجھتے ہیں، جن کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو بات معلوم ہے کہ فہم غلط بھی ہے، صحیح بھی ہے، سلف غلط بھی ہیں، صحیح بھی ہیں. تو اسی طرح اس فہم کی بنیاد پر منہج کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر صحیح منہج، صحیح فہم ہے تو صحیح منہج ہوگا. منہج کس کو بولتے ہیں اصل میں؟ صحیح راستے کو بولتے ہیں، راستے کو بولتے ہیں، سیدھے راستے کو منہج کہتے ہیں. تو جس آدمی کا فہم صحیح ہوگا اس کا منہج بھی سیدھا ہوگا، اور جس آدمی کا فہم صحیح نہیں ہوگا اس کا راستہ بھی ٹیڑھا ہوگا. تو فہم اصل میں کیسے حاصل کیا جائے؟ فہم سے مراد کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے غالباً یہ جملہ منقول ہے. انہوں نے کہا آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ. یہ فہم ہے. دیکھیں، فہم سے مراد میں آپ کو بتا رہا ہوں فہم کس فہم کی بات کرتے ہیں، اور منہج سلف کس فہم کی بات کرتا ہے. کہا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وبما جاء عن اللہ، اور ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آئی ہیں. اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے جو باتیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ پر ایمان وغیرہ. آمنت بما جاء اللہ علی مراد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مراد پر میں ایمان لاتا ہوں. وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، اور جو کچھ ان سے مجھے ملا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہوں. کیسے ایمان رکھتا ہوں؟ علی مراد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی مراد پر ایمان رکھتا ہوں. تو معلوم ہوا فہم سے مراد کیا ہے؟ متکلم کی فہم ہے. فہم کو آپ خوب سمجھیں. فہم مطلوب فہم کیا ہے شریعت میں؟ مطلوب فہم کیا ہے شریعت میں؟
مطلوب فہم شریعت میں وہ ہے جو متکلم کا فہم ہے. اللہ نے کلام فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا فہم اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی جاننے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کا فہم اللہ تعالیٰ کی مراد ہے, تو اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا یہ مطلوب ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی مراد کے بغیر کلام اللہ کو سمجھنا چاہے وہ گمراہ ہوگا, ہدایت پر ہوگا, وہ سراسر گمراہی میں ہوگا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے اس کو آپ نے خوب سمجھا ہے, اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ جو آپ نے بیان فرمائی ہے اپنے کلام میں وہ ان کی مراد ہے, اور اس مراد کے بغیر اگر اللہ کے رسول کے کلام کو سمجھا جائے تو آدمی ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر میں نے آپ سے کوئی بات کہی ہو, ایسا ہوتا ہے عام طور پر, اور میں نے اگر کوئی بات کہی ہو, آپ نے میری بات کا کوئی مطلب غلط نکالا ہو, تو کیا آپ میری مراد پر میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور آپ میری بات کو صحیح سمجھنے والے ہوئے؟ مثال کے طور پر میں ایک مرتبہ کہہ رہا تھا میرے اپنے گھر کو جائیں, بعض لوگ میرے میں اپنے میں فرق نہیں کرتے, کہا اپنے گھر کو جاؤ یار, اور آدمی اپنے گھر کو چلا گیا. نے کہاں ہے؟ میں نے کہا اپنے گھر کو جاؤ, میں بات کر رہا ہوں, کہا کہ اپنے گھر کو آئے انہیں. آپ نے کہا شیخ مجھے اپنے گھر کو جاؤ, میں تو اپنا گھر چلا گیا. ارے میں نے کہا اپنے گھر کو جاؤ یار, اپنے گھر کا مطلب کیا میرے گھر کو جاؤ, اور تم اپنے گھر کو چلے گئے. چیز لانے کے لیے میں نے کچھ لے کر آؤں, اپنے گھر کو جا کر لے کر آؤں, وہ اپنے گھر کو چلا گیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ اپنے کو میرا بولتے ہیں, میرے کو اپنا بولتے ہیں. تو اگر کسی نے میری بات کو میری مراد کے بغیر سمجھا تو ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ گمراہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی فہم کے مطابق نہ سمجھے, اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق نہ سمجھے, تو آدمی گمراہ ہے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق نہ سمجھے وہ آدمی بھی گمراہ ہے. یاد رکھیں. تو اعلی مراد اللہ و اعلی مراد الرسول سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو. جیسے مثال دوں میں آپ کو, قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, سورۃ الحجر کی آخری آیت ہے, مشہور آیت ہے, اور عام طور پر ہی مثال میں پیش کرتا ہوں کیونکہ آسانی سمجھ میں آنے والی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے. کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جاؤ, کیا بولتے ہیں, اسلامک سینٹر تک جاؤ. مطلب کیا ہے؟ اسلامک سینٹر آئے, جب تک اسلامک سینٹر نہیں آ جاتا ہے چلتے رہو. اسلامک سینٹر آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ چلتے رہنا ہے یا رک جانا ہے؟ رک جانا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اپنے رب کی عبادت کرو اس وقت تک. کب تک؟ جب تک کہ تمہارے پاس یقین نہ آ جائے. یقین آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ یقین آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ عبادت چھوڑ دینا ہے؟ اپنی سمجھ کا استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ عبادت کو چھوڑنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اپنے رب کی عبادت کر حتی یاتی کل یقین, آپ اٹھا لیں, کسی بھی طریقے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, آپ سمجھیں عربی زبان کی اس عبارت کو سمجھیں تو آپ یہی سمجھیں گے. اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ یقین آ جائے تیرے پاس, یقین آ جائے تیرے پاس, اور یقین آ گیا تو عبادت چھوڑنی کہ نہیں چھوڑنی ہے؟ پھر حتی مطلب انتہا کے لیے ہوتا ہے, یہاں تک تمہیں کرنا ہے. اور کس کے پاس یقین نہیں ہے میرے بھائی؟ کس کے پاس یقین نہیں ہے؟ ہم مسلمان اور مومن کیوں ہیں؟ یقین کی وجہ سے ہی ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایمان نہیں تو آدمی مومن ہو سکتا ہے, یقین نہیں تو آدمی مومن ہو سکتا ہے. اب یقین ہے کہ نہیں, پھر عبادتیں ختم ہوئی کہ نہیں؟ لوگ گمراہ ہوئے اس آیت کو لے کر. انہوں نے اس کو کیسے سمجھا؟ اپنی مراد سے سمجھا, اپنے فہم سے جانا, اس طرح گمراہ ہوئے. اللہ تعالیٰ کی مراد کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا. اس سے مراد کیا ہے؟ ایک القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے. ایک جگہ اور یقین کا لفظ ملتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقین سے مراد موت ہے. اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تیرے پاس موت آ جائے, اور موت آ جائے تو کیا ہے؟ پھر عبادت ہے؟ عبادت نہیں ہے. مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ مسئلے حل ہوں گے اس وقت جب ہم اس کو علی مراد اللہ اور مراد رسول لیں گے. سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں, لوگ جو ہیں سب آج کل گمراہ ہونے والے لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ بات نہیں کرتے. ہمارے علماء نے ایک بات کہی ہے, کہا ہے کہ آدمی گمراہ بھی دلیل کے ساتھ ہی ہوتا ہے, آدمی گمراہ بھی دلیل کے بغیر نہیں ہوتا. سب بولیں گے میں کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں, میں کتاب و سنت کی بات. شیعہ تک کہ وہ بھی بولیں کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, سب دلیل کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں.
مگر ان دلیلوں کا فہم ان کے پاس صحیح نہیں ہے. وہ دلیلوں کا فہم جو ہے اپنا لیتے ہیں. گمراہ ہونے والے لوگوں کی کچھ قسمیں میں بیان کروں, کیسے کیسے گمراہ ہوتے ہیں اور کیوں گمراہ ہوتے ہیں. فہم کا پھیر کیا ہے میں بتاتا ہوں. فہم کا پھیر, سمجھ میں غلطی. سمجھ کی غلطی کیسی ہے؟ بہت سارے فرقے جو وجود میں آئے ہیں, ان کی سمجھ کی غلطیوں میں سے بڑی غلطیاں کچھ میں آپ کے پیش نظر رکھتا ہوں, اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بعض لوگ دین کو, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنی عقل سے سمجھتے ہیں, اپنی عقل سے سمجھتے ہیں. اور آج کل نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں, پتہ ہے نئے نئے فرقے وجود میں آ رہے ہیں. عقل کو انہوں نے مقدم رکھا ہے نقل پر, اور یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. ہم نقل کو مقدم رکھتے ہیں عقل پر, عقل کو مقدم رکھا انہوں نے نقل پر. قرآن مجید کی تفسیریں بیان کی عقل کے ذریعے سے, اور ایسی گمراہ کن تفسیریں بیان کی, سبحان اللہ.